بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ دل چھو لینے والی کہانی سن کر آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 10 سال تھی، اس نے اللہ کے نام پر ایک خط لکھ دیا کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا کھانا اور اپنے لیے ایک جوڑا کپڑا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا خط کس نے پڑھا اور اس بچے کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جہاں بچے قرآن حفظ کرنے آیا کرتے تھے۔ اسی مدرسے کے ایک کونے میں ایک غریب بچہ بیٹھا تھا جس کا نام حسن تھا۔ اس کا لباس پرانا تھا، معصوم چہرہ اداس تھا۔ اتنے میں ایک بچہ حسن کو دھکا دے کر کہتا ہے، ارے یار، تمہارے کپڑے تو بڑے عجیب ہیں، تم مدرسے میں پڑھنے آئے ہو یا چائے کے ہوٹل میں کام کرنے؟ دوسرا بچہ، بابا ہمیں ہر چیز دلاتے ہیں، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تیسرا بچہ چیخ کر کہتا ہے، میں تو بھول ہی گیا کہ تم ایک غریب ہو، بلکہ تمہارا بابا تو مر گیا ہے۔ حسن اس قدر پریشان تھا اور پھر وہ چپ چاپ کھڑا رہا، وہ آگے کچھ بھی نہ بول پایا۔ مدرسے کا استاد جو ایک نیک دل انسان تھا، کچھ بولا تو نہیں، لیکن اس کے دل میں دکھ محسوس ہوا۔ حسن چپ چاپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، سر جھکا کر آنسو پہنچ رہا تھا۔ اتنے میں مدرسے کی چھٹی ہو گئی۔ حسن نے اپنی آنکھیں صاف کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ حسن کا گھر ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی۔ اندر اس کی بیوہ ماں چولہے پر روٹی پکا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر تھکان اور بھوک کے آثار تھے۔ حسن جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں روزے کی حالت میں بیٹھی ہے، مگر کھانے کو کچھ نہیں۔ چولہے پر ادھ جلا ہوا سوکھا روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا۔ حسن ماں سے کہنے لگا، ماں، مدرسے میں جب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں؟ ماں چہرے پر مسکان لا کر بولی، انشاءاللہ بیٹا، تیرے پاس بھی نئے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ افطار کا وقت ہوا۔ حسن کی ماں نے خود کھانا نہ کھایا، حسن کو کھانا کھلانے لگی، مگر حسن نے دیکھ لیا کہ ماں روزے کی حالت میں بھی بھوکی سو رہی ہے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوا۔ حسن کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی ماں کو جائے نماز پر روتا دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرے بیٹے کو خوشیاں دے، اس کی عید اچھی بنا دے، میرے بچے کو وہ چیزیں دے دے جو میں اسے نہیں دے سکی۔ حسن اپنی ماں کی یہ دعا سن کر سسکنے لگا، لیکن وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حسن نے جلدی سے ایک کاغذ اور قلم لیا اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ لکھنے لگا، یا اللہ، سب بچوں کے پاس اچھے کپڑے ہیں، میں بھی نئے کپڑے چاہتا ہوں۔ سب کے گھروں میں افطاری ہوتی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں۔ میری ماں ہر روز بھوکی سوتی ہے اور مجھ سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس نے نہیں کھایا۔ یا اللہ، میں تجھ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا، بس عید پر ایک جوڑا کپڑا اور میری ماں کے لیے کچھ کھانے کو دے۔ آنسو لیے حسن خط کو لے کر سجدے میں گر گیا۔ حسن کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں ایک امید تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو اللہ تو سن ہی لے گا۔ حسن کو لیٹر باکس کا پتہ تو نہیں تھا۔ جب وہ صبح مدرسے کے لیے نکلا تو جاتے وقت مسجد کے گلے کے پاس اس نے وہ خط رکھ دیا اور پھر مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں امید تھی کہ شاید آج کوئی اس کے لیے کچھ لے آئے۔ اس کا چہرہ پر امید تھا، جیسے بس کسی بھی لمحے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حسن بازار کی طرف جانے لگا۔ وہ کئی دکانیں سجی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ عید کے موقع پر کئی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ عید کے خوبصورت کپڑے، جوتے، کھلونے ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ کھڑے خوشیاں منا رہے تھے، نئے کپڑے اور کھلونے خرید رہے تھے، جبکہ حسن ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، لیکن جب اب اس نے اپنی پھٹی ہوئی چپل اور بوسیدہ کپڑوں کو دیکھا تو اس کی چمک بجھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے حسن ہمت کر کے ایک دکان کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں بہت خوبصورت سفید کرتا رکھا ہوا تھا۔ چچا، یہ کرتا کتنے کا ہے؟ دکاندار حسن کے پرانے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر طنزیہ ہنسنے لگا۔ بیٹا، یہ تیرے بس کی بات نہیں، چل یہاں سے آگے جا۔ جب حسن نے دکان والے کی یہ سب باتیں سنیں، پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر آئیں، لیکن وہ ضبط کرتا رہا اور چپ چاپ مدرسے چلا گیا۔ مدرسے میں حسن کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ایک بچہ حسن سے کہنے لگا کہ یہ فقیر عید پر کون سا نیا جوڑا پہنے گا؟ وہ بیچارہ چپ کر گیا۔
کہ کہیں وہی پرانے کپڑے تو نہیں پہنوگے۔ دوسرا بچہ کہنے لگا، یار لگتا ہے اللہ نے بھی اس کی دعا نہیں سنی۔ سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ حسن خاموشی سے سن رہا تھا، آنکھیں نیچے جھکا کر۔ حسن کے استاد نے یہ سب کچھ منظر دیکھا مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاید کہ اللہ نے میرا خط پڑھا ہی نہیں، یا شاید میں اچھا بچہ نہیں ہوں۔ چھٹی ہوئی تو وہ گھر آ گیا۔ حسن اندر آیا تو دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی چادر میں لیٹی پڑی ہے، شاید روزے کی کمزوری سے بہت تھک گئی تھی۔ وہ پوچھنے لگا کہ آج کیا کھائیں گے؟ کہنے لگی، پہلے وضو کر لے پھر دیکھتے ہیں۔ ماں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی کیونکہ اس کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ اٹھنے لگا جیسے ہی، لیکن ماں کے سامنے صرف ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پانی رکھا تھا۔ ماں کی طرف حسن نے دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ماں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تو کھا لے، مجھے بھوک نہیں۔ حسن وہ پانی پی کر آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گئے۔ یا اللہ، تو میری دعا کب سنے گا؟ میری ماں کب خوش ہوگی؟ اتنے میں ایک نکر میں جا کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کاغذ اور قلم اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ لکھتا رہا۔ ایسے ہی جب صبح ہوئی تو حسن مدرسے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کی ماں کہنے لگی، جا بیٹا مدرسے میں پڑھ لے، ایک دن تو عالم بنے گا۔ حسن نے سر ہلایا مگر وہ تو کچھ اور ہی چال چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا کہ آج میں کام کر لوں تو شاید تھوڑے پیسے آ جائیں اور ماں کو کھانے کے لیے کچھ مل سکے۔ وہ مدرسے جانے کی بجائے ایک بازار کی طرف نکل گیا جہاں مزدور لوگ کام کر رہے تھے۔ شور شرابہ تھا، لوگ آ جا رہے تھے، دکانیں کھلی تھیں اور مزدور پتھر اور سامان اٹھا رہے تھے۔ حسن کسی سے کام مانگنے کی ہمت کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور بولا، چاچا مجھے کچھ کام دے دے، کچھ بھی کر لوں گا۔ دکاندار ہنسنے لگا، یہ کام تیرے بس کا نہیں، تیری عمر کھیلنے کی ہے، جا تو جا کر کھیل۔ حسن بھی سمجھ گیا کہ یہ میں چھوٹا ہوں مگر سب لوگ کہنے لگے کہ تم واقعی بہت چھوٹے ہو۔ جب اس کی ہمت دیکھی تو ایک دکاندار نے اسے کام دے دیا۔ اب حسن چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑی بڑی بوریاں اٹھانے لگا اور پسینے میں بھیگ گیا۔ گرمی تیز تھی، دھوپ میں اس کا معصوم جسم تھک گیا، اوپر سے اس کا روزہ تھا، لیکن وہ رکا نہیں، مسلسل کام کیے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی بوری اتنی بھاری اسے لگتی کہ وہ نیچے گر جاتا، لیکن وہ غصے سے چیختا، مالک غصے سے چیختا، اے نالائق، کام کرنے کے لیے اٹھ، کام کرنے کی تجھے جلدی تھی کہ وہ بیچارہ دوبارہ اٹھتا اور پھر واپس جا کر کام میں لگ جاتا۔ اب حسن کام کر کر کے تھک کر چور ہو چکا تھا، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ پیسے لینے کے لیے کلیم دکاندار کے پاس گیا، تھکے ہوئے قدموں سے کلیم کے پاس جا کر دھیرے سے بولا، چچا میرے پیسے۔ کلیم حقارت سے ہنسنے لگا اور غصے سے کہنے لگا، پیسے تو کون سے پیسے، تو نے تو کون سا ایسا پہاڑ توڑ دیا، چل بھاگ یہاں سے۔ حسن کلیم کی طرف دیکھنے لگا، چاچا میں نے سارا دن کام کیا۔ کلیم کی آنکھوں میں غصہ آیا، ابھی نکل یہاں سے ورنہ مار کھائے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بس تھوڑے سے دے دو، میری ماں روزے سے ہے۔ لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا، اس نے غصے سے حسن کو دھکا دیا۔ حسن کا دل اب ٹوٹ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ چچا میں نے سارا دن کام کیا لیکن پھر بھی آپ نے مجھے کچھ نہ دیا۔ اب وہ بیچارہ گھر آیا تھکا ہارا، ایک کاغذ نکالا اور خط لکھتا ہے۔ کاغذ پر آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اللہ اگر تو نے میرا خط نہیں پڑھا تو آج آخری بار لکھ رہا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں، میری ماں بھوک سے سوتی ہے، میں کام کرتا ہوں لیکن لوگ دھوکا دیتے ہیں، میں مدرسے نہیں جا سکتا، میرے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سب بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، بس تو دیکھ لے، بس ایک بار کچھ ایسا معجزہ دکھا دے ورنہ میں نہیں جانتا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اتنا خط مسجد میں لکھ کر وہ رکھ آتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اگر اب اللہ میری نہیں سنے گا تو شاید کب سنے گا۔ اس کے اندر ایک آس اور امید تھی۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک عمر دراز شخص عبدالرحمن عبادت کے لیے آئے تھے۔ عبدالرحمن صاحب جو کہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، ان کی نظر زمین پر گرے ایک مڑے توڑے کاغذ پر پڑی۔ انہوں نے حیران ہو کر وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار خط کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ خط کس نے لکھا۔ اسے ایک معصوم چھوٹا بچہ جو اللہ سے اتنی فریاد کر رہا ہے، وہ خود اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ
میں نے تجھے وہ خط دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ امام صاحب کے پاس وہ گئے اور پوچھنے لگے، مولوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا یتیم بچہ جو بہت مصیبت میں ہو؟ امام صاحب کہنے لگے، افسوس سے بہت سارے غریب ہیں، لیکن اس خط کے بارے میں تو میں نہیں جانتا۔ اچانک عبد الرحمن صاحب ایک مزدور کے اڈے پر پہنچے جہاں وہی کلیم ظالم آدمی بیٹھا تھا۔ وہ کلیم سے پوچھتے ہیں، یہاں کوئی بچہ مزدوری کرتا ہے؟ کوئی ایسا بچہ جو بہت مجبور ہو؟ تو وہ طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، ہاں ایک فقیر بچہ تھا، کل آیا تھا، اس نے کام مانگ لیا مگر میں نے تھپکی دے دی اسے۔ عبد الرحمن کا دل تڑپ اٹھا۔ یہ کلیم کندھے جھکا کر کہتا ہے، پتہ نہیں لیکن بہت ہی غریب لگتا تھا۔ بازار میں کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، آخر کار انہیں ایک پرانا جاننے والا بتاتا ہے، جی ہاں وہ ایک بچہ جو مدرسے جاتا ہے، بہت غریب ہے۔ عبد الرحمن صاحب بے چین ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی ہوگا جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے، جو سب سے زیادہ غریب ہے اور آزمائش میں ہے۔ امام صاحب حیران ہو گئے، پھر اس کا خط پڑھا اور پھر وہ بچہ اللہ سے مانگ کیا رہا تھا؟ شاید اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی دعا پوری کروں۔ امام صاحب سوچنے لگے اور پھر چونک کر بولے، مجھے پتہ ہے وہ حسن ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں خوشی اور بے چینی کا ملا جلا جذبہ آ گیا، مجھے اس سے ملوائیے۔ امام صاحب بولے، حسن ایک بہت ہی معصوم اور غریب بچہ ہے، آج وہ مدرسے نہیں آیا۔ وہ حیران ہو کر بولے، مدرسے نہیں آیا؟ مگر کیوں؟ امام صاحب سر جھکا کر افسوس سے بولے، شاید گھر کے حالاتوں کی وجہ سے مدرسے نہیں آ سکا۔ تو وہ عبد الرحمن کہنے لگے، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتائیں، میں اس سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ اب تو امام صاحب نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک شاگرد کے ساتھ عبد الرحمن صاحب کو حسن کے گھر بھیج دیا، جو انہیں حسن کے محلے کی طرف لے گیا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں امید تھی مگر دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے۔ ادھر حسن کی ماں گھر میں کمزور ہو کر بستر پر پڑی تھی اور حسن ان کے پاس پریشان ہو کر رو رہا تھا۔ حسن اپنی ماں کے جسم کو چھو کر دیکھ رہا تھا جو کہ بہت ہی گرم تھا، بخار سے جل رہا تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ حسن گھبرا کر کہنے لگا، پانی پیو۔ ماں آنکھیں کھول کر بولی، بیٹا میرے لیے فکر مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حسن کا دل کانپ گیا، وہ جلدی سے باہر بھاگا تاکہ کسی سے مدد لے، لیکن محلے میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حسن دروازے پر دستک دینے لگا کہ کیا کوئی میری ماں کے لیے دوائی لا سکتا ہے، مگر سب بہانے بنانے لگے کہ ہمارے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں خود سحری کا انتظام کرنا ہے۔ حسن مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا اور اندر عبد الرحمن صاحب حسن کو ڈھونڈنے آئے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن صاحب امام سے حسن کے بارے میں پوچھ ہی رہے تھے کہ امام صاحب نے کہا، بچہ وہ کہاں رہتا ہے اتنے کہ میں اسے جلدی ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ امام کہنے لگے، وہ ابھی تک آج نہیں آیا، مگر آپ اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہیں؟ عبد الرحمن صاحب نے کہا، یہ بچہ کہاں رہتا ہے تو وہ ان کے گھر کا پتہ بتا دے۔ تو حسن مسجد کے دروازے پر کچھ دیر رک کر اللہ سے دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ آج بھی مدد نہیں آئی تو شاید میں ہار گیا۔ وہ ٹوٹ کر گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ ادھر عبد الرحمن صاحب اور امام صاحب حسن کے گھر کا ارادہ کرنے لگے۔ عبد الرحمن صاحب اور امام حسن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر کے اندر عجیب خاموشی تھی، کافی دیر دستک دینے کے بعد اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام صاحب گھبرائے، کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ امام صاحب نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، اندر دیکھا تو دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اندر حسن کی ماں بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ عبد الرحمن اور امام صاحب فوراً اندر بھاگے، انہیں محسوس ہوا کہ حسن کی ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ امام صاحب جلدی سے پانی ڈالنے لگے مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سوچنے لگے، ہم دیر کر چکے ہیں، ہمیں فوراً ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ حسن جب اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ گھر میں آس پاس نظر گھسے ہوئے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہ دوڑ کر گھر پہنچا، دروازے پر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب اور ایک انجان آدمی عبد الرحمن صاحب اس کی ماں کو سہارا دے رہے تھے اور ماں کی حالت خراب تھی۔ حسن گھبرا کر چیخنے لگا، ماں فوراً پلٹی، حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیران ہو گئی۔ حسن دیوانوں کی طرح بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا، اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، ماں آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، ماں اٹھو نا، مگر ماں کی پلکیں تک نہیں ہل رہی تھیں۔ عبد الرحمن امام صاحب سے بولے، ہم تو بہت دیر کر دی۔ حسن بے قابو ہو کر رونے لگا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ امام صاحب جلدی سے بولے، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن صاحب جلدی سے باہر نکلے۔
عبدالرحمن صاحب جلدی سے گھر سے باہر نکلے، ایک تانگے والے کو بلایا اور پھر جلدی سے روتے ہوئے حسن اور ماں کو اس میں لٹا دیا۔ حسن ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، یا اللہ کیا میں ماں کو کھو دوں گا؟ حسن سوال کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے کبھی زیادہ نہیں مانگتا، صرف ماں کے لیے کھانا اور کپڑے مانگے تھے، کیا میں اتنا واقعی برا بچہ ہوں کہ تو میری ماں کو مجھ سے چھین لے گا؟ عبدالرحمن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن حسن کے آنسو نہیں رکے۔ کچھ پل بعد ڈاکٹر باہر آئے، ان کا چہرہ گہری گمبھیرتا سے بھرا ہوا تھا اور پھر وہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اب حسن سمجھ گیا کہ شاید ماں بھوکی ہے۔ حسن بے تابی سے کھڑا ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر دھیمی آواز میں بولے، ماں کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، وہ کئی دنوں سے بھوکی اور بیمار تھی، ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، اگر انہیں فوراً اچھی کھانا اور دوائیاں نہ ملیں تو۔ ڈاکٹر چپ ہو گیا کہ حسن سمجھ گیا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ عبدالرحمن بولے، جتنا خرچ ہو میں دوں گا، بس اس کی ماں کو بچا لیجیے۔ حسن دیکھنے لگا جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو۔ حسن ہسپتال کے ایک کمرے میں ماں کے بستر کے پاس بیٹھا تھا، ماں ابھی بھی بے ہوش تھی لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ حسن ماں کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ کہ تو نے میرا خط پڑھا تھا، پلیز تو میری ماں کو ٹھیک کر دے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ عبدالرحمن صاحب دروازے کے پاس کھڑے اس بچے کو دیکھ رہے تھے، دل میں سوچ رہے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سچی دعا کبھی نہیں دیکھی۔ حسن اب بھی ماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ اچانک ماں کی انگلیاں ہلنے لگیں، ماں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور تھوڑی سی آواز میں کہا، بیٹا۔ حسن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ ہاں ماں، تم ٹھیک ہو؟ ان کے چہرے پر پہلی بار زندگی کا تھوڑا سا اجالا لوٹا تھا۔ عبدالرحمن صاحب مسکرائے اور آگے بڑھے، حسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹا آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں اور اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ حسن حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا، مگر آپ کون ہیں؟ عبدالرحمن صاحب مسکرائے اور بولے، جیسے اللہ نے تمہارے خط کا جواب دینے کے لیے بھیجا ہے، میں وہ ہوں۔ ماں دھیرے سے عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی دھیمی الفاظ میں، بیٹا یہ کون ہے؟ حسن چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا، ماں یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عبدالرحمن صاحب مسکرا کر بولے، بہن آپ مجھے کچھ نہ سمجھیں، بس یہ سمجھیں کہ میں نے اللہ کے حکم پر آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ عبدالرحمن صاحب حسن کی طرف دیکھ کر بولے، اب تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا، اب میں تمہیں ایک نئی زندگی دوں گا۔ تو حسن یہ سن کر حیران ہو گیا کہ اب میں مدرسے جا سکوں گا، ماں کو اب کھانے کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ جب حسن گھر پہنچا تو حیران رہ گیا، سامنے ایک صاف ستھرا کمرہ تھا اور ایک نئی چادر بچھی تھی۔ حسن کی ماں حیران ہو کر عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب ہمارے لیے؟ عبدالرحمن صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بہن، آپ سب اب میرے ساتھ رہیں گی، اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ حسن خوش ہو گئے لیکن اچانک اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ عبدالرحمن نے غور سے دیکھا اور دھیرے سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ سب اچھا ہے لیکن کیا میں اب بھی مدرسے جا سکتا ہوں؟ کیا میں قرآن حفظ کر سکتا ہوں؟ عبدالرحمن صاحب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے حسن کو گلے سے لگا کر کہا، بیٹا میں تمہیں دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں لیکن جو تم چاہتے ہو وہ سب سے قیمتی چیز ہے، تم ضرور عالم بنو گے، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اب تو حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے، زندگی کی شروعات۔ فجر کے وقت حسن عبدالرحمن کے گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون، خوشی اور شکر گزاری تھی۔ اب وہ ایک صاف ستھرے کپڑے میں بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیا قرآن تھا جو عبدالرحمن صاحب نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ حسن کی ماں دروازے پر کھڑی حسن کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ جو کبھی بھوکا سوتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن دیکھو آج اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، قرآن۔ انہوں نے حسن کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار بھری آواز میں بولی، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ میری دعا سنی تھی۔ حسن اب نئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر ایک اچھی امید کے ساتھ مدرسے میں پہنچ چکا تھا اور اب وہ بچے جو پہلے حسن کا مذاق اڑاتے تھے اب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک بچہ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتا تھا شرمندہ ہو کر حسن کے پاس آیا اور دھیرے سے کہنے لگا، حسن معاف کر دو، میں نے تمہارا مذاق بنایا۔ تو حسن بولا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے سکھا دیا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ بچے حیران رہ گئے کہ یہ وہ حسن ہے جو پہلے مایوس ہو جاتا تھا اور آج سب سے زیادہ تسلی سے بھرا ہوا لگ رہا تھا، اور وہ بچوں سے کہنے لگے، جیسا ہم سب کے لیے سب سے بڑی
مثال حسن یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اس نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، قرآن سے محبت کی، دعا کا دامن نہ چھوڑا، اور پھر اللہ نے بھی اس کی سن لی۔ سبھی بچے حسن کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب ادھر عبدالرحمن صاحب مسجد میں نمازیوں کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی حسن کا خط تھا جو انہوں نے مسجد میں پایا تھا۔ عبدالرحمن صاحب مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، پورے گاؤں کے لوگ اگر مل کر ایک حسن کی مدد کرتے تو پھر دیکھ لیے کہ کیا ہوتا۔ ہمیں سب کچھ بھول کر حسن کی کہانی سے یہ سیکھ لینی چاہیے تاکہ کوئی اور بچہ یتیمی اور بھوک اور شرمندگی کی زندگی نہ گزارے۔ اب رات کا وقت تھا، حسن اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں اپنا خط پکڑے ہوئے تھا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس خط کو دیکھ رہا تھا اور پھر اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا کہ آخری یہ خط تھا آسمان کی طرف کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے شکوہ کیا تھا، مجھے لگا تو نے میرا خط نہیں پڑھا، مگر تو نے نہ صرف میرا خط پڑھا بلکہ میری تقدیر ہی بدل دی۔ لیکن اب یہ آنسو شکر گزاری کے تھے۔ اس نے اس خط کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر کہا کہ سب سے قیمتی چیز تو تھی کہ اللہ نے اپنا کلام مجھے دیا، اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حسن کی کہانی صرف اس کی نہیں بلکہ سب کے لیے ایک سیکھ بن گئی۔ قرآن کی محبت، اللہ پر یقین اور صبر کی طاقت کو بہترین طریقے سے دکھایا گیا ہے۔